پیارے دوستوں، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور جنت سے نکلنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کون سی چال چلے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا دماغ جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا، تو تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو وہ فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں گا، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو چھوٹے سے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں، تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا، اپنے آپ کو چھوٹے سے موتی میں تبدیل کر لیا۔ تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں چلا گیا۔ پھر مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا کے سامنے پہنچا اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ اپنے اوپر کوئی جادو کیا اور انسانی شکل میں آ گیا۔ انسان کی شکل میں آنے کے بعد ابلیس نے اپنے جال سے اماں حوا کو برگلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا، اگر تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس نے دوبارہ کہا کہ اس طرح کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں بھی اور آدم کو بھی۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں اور کہنے لگی، میں نے تو اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائیں، اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور جو کہ ابلیس کو اپنے منہ میں لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، اور یوں حضرت آدم، اماں حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ پیارے دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ زمین پر آدم اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوقات تھی اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ لیکن دوستو، یہ سب بتانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے، اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہونے والے کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے، جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گیہوں تھا، اور اسی گیہوں کو انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور اسی گیہوں کی انسان کو زمین پر طلب رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور آج بھی ایک دل فریب پرندہ ہے کہ جو بھی اس کی چمک دمک پر مگن ہو جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ اماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر برگلایا تھا۔
یاد رہے کہ آدم حوا اور مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور ایک جگہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ دوستو یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا ہے۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے۔ اور جب آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے ستاروں کے مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا اور سمندر، یہ صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزہ اگا دیے۔ دوستو معلوم ہوا کہ جب آدم نہ تھے تو تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کی مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں ہے اور کیسی کیسی مخلوقات ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور لائک بھی ضرور کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔